ایام ایسا ہمارا اس مقدس عبادت کے لیے یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں. بس ایک دو باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد ہمارے مہمان ذاکر علی عباس صاحب اپنی مجلس خطاب کریں گے. ولایت علی کے حوالے سے دو واقعے بہت مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ولایت علی کیا ہے اور یہ کس طرح سے ہمارے لیے ضروری ہے؟ آپ آگے بڑھائیں، تشریف لے آئیں، اندر آ جائیے. ولایت علی کیا ہے، کس طرح سے اسے ہمیں سمجھنا ہے اور ہماری زندگی کے لیے کتنا امپورٹنس رکھتی ہے، کتنا ضروری ہے، اور ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. میں اپنی پہلی مجلسوں میں بھی اس بات کا ذکر کر چکا ہوں اور بارہا ذکر کرتا رہتا ہوں. جیسا کہ میں نے کہا، ایک چھوٹا سا مختصر سا لمحہ اور بس آپ کی زحمت تمام. دیکھیے، جو چیزیں دو طرح کی ہیں ہمارے لیے عبادت میں. ایک تو وہ جو فرض ہے، جسے فرض کہتے ہیں، جو واجب ہے، اور دوسرا وہ جو مستحب ہے، سنت ہے. فرض جو چیزیں ہیں، جو چیزیں واجب ہیں، وہ واقعاً ہمارے لیے ایسی ہیں کہ اگر ہم واجب عبادتوں کو انجام دیں، واجب عبادتوں کو ہم انجام دیں تو ہمیں کیا ثواب ملے گا. اور اگر ہم واجب عمل جو ہماری زندگی میں ہے، واجب عبادتیں ہیں، اگر ہم ان کو انجام نہ دیں اور ہم واجب عبادتوں کو نہ پورا کریں تو اس کے لیے ہم پر عذاب نازل ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. جو عمل ہماری زندگی میں واجب ہیں، اگر ہم انہیں کر رہے ہیں تو ثواب ہے، اگر نہیں کر رہے ہیں تو عذاب ہے. لیکن جو چیزیں مستحب ہیں، اگر ہم ان کو کر رہے ہیں تو ثواب ہے، نہیں کر رہے ہیں تو عذاب نہیں ہے. ان کا ثواب الگ ہے. اگر ہم کچھ مستحبات کو اپنی زندگی میں اتار رہے ہیں تو ہماری سیرت کے لیے بہتر ہیں، ہماری زندگی بسر کرنے کے لیے بہتر ہیں. لیکن ان کو اگر ہم نہ کریں تو کوئی عذاب نہیں ہے. لیکن جو واجب عمل ہے، 30 دن کا روزہ واجب ہے، اگر ہم رکھیں تو ثواب ہے، نہ رکھیں تو اس کا عذاب ہے. 5 وقتہ نماز، 5 وقت کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو ثواب ہے، نہیں پڑھ رہے ہیں تو عذاب ہے. اگر ہم حج کو جا رہے ہیں ثواب ہے، نہیں جا رہے ہیں تو عذاب ہے. خمس، زکوٰۃ، جو چیزیں واجب ہیں اور جو چیزیں مستحب ہیں، جیسے نماز، جو نمازیں مستحب ہیں، اگر ہم انہیں ادا کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر ہمیں اس کا اجر ملے گا، ہمیں ثواب ملے گا. بس میں ایک بہت مختصر سا بات، اگر ہم انہیں نہیں کر رہے ہیں تو کوئی عذاب نہیں نازل ہوگا. توجہ کے ساتھ سنیے گا. اسی طرح سے علی کی ولایت، روزہ رکھا، رمضان کا روزہ ہم نے چھوڑا، عذاب. 5 وقت کی نمازیں ہم نے چھوڑی، عذاب. لیکن رجب کے جو روزے ہیں، شعبان کے روزے ہیں، اور جو سنت روزے ہیں، مستحب ہیں، وہ اگر ہم نے رکھے تو ثواب ہے، نہیں رکھے تو کوئی عذاب نہیں. اگر ہم نے اور نماز شب، نمازوں کو پھیلا، تمام نمازیں جو مستحب ہیں، اگر ہم نے پڑھی تو اس کا ثواب ہے، نہیں پڑھی تو کوئی عذاب نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اب آپ یہ بتائیے، اگر علی کی ولایت واجب نہ ہوتی
تو پھر غدیر خون کے میدان میں عذاب کیوں نازل ہوتا؟ جس نے ولایت سے انکار کیا اس پر عذاب نازل ہوا. جس نے حارث نے ولایت سے انکار کیا اس پہ عذاب نازل ہوا. پتہ یہ چلا کہ علی کی ولایت ہماری زندگی میں واجبات کا درجہ رکھتی ہے. ایک صلوات پڑھنا محمد والا. اور اگر صرف ہم یہ سوچ لیں کہ صرف عبادتیں کرنے سے، صرف نمازیں پڑھ لینے سے، صرف سجدے کر لینے سے ہمیں اگر جنت مل جائے گی تو ہم اس بھول میں قطعی نہ رہیں. صرف نمازوں سے اگر جنت ملنے والی ہوتی تو سب سے پہلے شیطان کو جنت میں داخل کیا جاتا. جب حضرت آدم کو اللہ نے حضرت آدم میں جب روح ڈالی اور اس کے بعد ان کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد جب فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. لیکن شیطان کو گمان آ گیا کہ نہیں، یہ مٹی سے بنے، میں آگ سے بنا، میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا. اس بات کا غرور ادھر آیا، ادھر اللہ نے تا قیامت تک کے لیے اس کو نکال دیا. توجہ ہے، تا قیامت تک کے لیے نکال دیا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر ولایت کو نہیں مان رہے تو ہم چاہے جتنی عبادتیں کر لیں، چاہے جتنے اللہ کے نزدیک ہو، لیکن اللہ ایک منٹ، ایک ذرہ برابر وقت بھی نہیں لگائے گا، ایک لمحہ بھی نہیں رکھے گا کہ تمہیں نکال کے باہر پھینک دے گا. یہ شیطان کا عمل. ایک سجدہ نہیں کیا، 9 لاکھ سال عبادتیں کری لیکن ایک سجدہ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس وقت یہ میسج دے دیا. جناب آدم کے زمانے میں ہی اللہ عالم ہے، عالم الغیب ہے، اس کو سارا علم ہے کہ اب سے جب سے دنیا اس نے پیدا کری، جب سے اس نے دنیا کو بنایا، تب سے لگا کے قیامت تک کیا ہوگا، کون بندہ کیا عمل انجام دے گا، اس کو سب پتا ہے. لیکن وہ امتحان لے رہا ہے. یہی وجہ تھی کہ اللہ کو یہ معلوم تھا کہ کچھ ایسا وقت آئے گا، کبھی ایسا وقت آئے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ولیوں کی ولایت سے انکار کریں گے، ولیوں کی ولایت سے انکار کریں گے. اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے ولی حضرت آدم علیہ السلام کو اور سب سے پہلے منکر شیطان کو اس وقت سزا دے دی جب اس نے پہلے اللہ کے ولی کو سجدہ نہیں کیا، یعنی ان کی ولایت کو قبول نہیں کیا. اللہ نے اس وقت جناب آدم کو سجدہ نہ کرنے کے اس وجہ سے شیطان کو فوراً جنت سے نکال کے یہ میسج دے دیا کہ تا قیامت تک اگر جس نے بھی ولایت کا عمل انجام نہ دیا اسے جنت کبھی نہیں ملنے والی. اور ایک بات، بس آخری بات، کہ ہمارے اندر بہت سی چیزیں ہیں. قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ تمہارے دین کو آج میں نے مکمل کر دیا. اب پتہ یہ کرے کہ کب مکمل کیا، یہ آیت کب آئی؟ تو پتہ چلا 10 ہجری میں یہ آیت آئی، 10 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی. قرآن کی حدیث پڑھ رہا، قرآن کی روایت پڑھ رہا، قرآن کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. بھائی یہ بتائیے، جناب آدم آئے، انہوں نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو. جناب موسیٰ آئے، انہوں نے بھی نماز کو کہا. پتہ یہ چلا کہ آدم کے زمانے سے نماز قائم. روزے کی بات، روزہ ہر رسول نے کہا کہ روزہ رکھو. اب وہ وقت الگ تھا، اب کوئی اس میں بحث کر دے کہ کبھی روزے زیادہ تھے کبھی کم تھے. تو جب نبی آتا رہا اسی حساب سے شریعت بدلتی رہی، لیکن دین نہیں بدلا. دین الگ ہے، شریعت الگ ہے. ہر نبی کے زمانے میں شریعت بدلتی رہی لیکن دین نہیں بدلا. جناب موسیٰ آئے، نماز کا ذکر انہوں نے کیا،
زکات کا ذکر انہوں نے کیا، خمس کا ذکر انہوں نے کیا، روزے کا ذکر انہوں نے کیا۔ جناب عیسیٰ نے کہا نماز پڑھو، جناب یوسف نے کہا نماز پڑھو، جناب یعقوب نے کہا نماز پڑھو، جناب ادریس نے کہا نماز پڑھو، جناب زکریا نے کہا نماز پڑھو، جناب یحییٰ نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ سارے نبیوں سے پتہ یہ چلا کہ سب نے نماز کا ذکر کیا، سب نے روزے کا ذکر کیا، سب نے زکات کا ذکر کیا۔ اب 10 ہجری میں ایسا کیا ہوا جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا؟ یعنی کوئی خاص بات ضرور دین میں شامل ہوئی جس سے اللہ نے کہا کہ میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب پتہ یہ چلا جب کتابوں کی تحقیق کی گئی، جب روایتوں کو کھنگالا گیا، جب تاریخوں کو ڈھونڈا گیا، تو پتہ یہ چلا اس 10 ہجری میں جناب رسول خدا نے غدیر خون کے میدان میں علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کو پکڑ کے، ان کے ہاتھ کو بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد یعنی پتہ یہ چلا 10 ہجری کو کیا ایسا ہوا۔ تو ہم جب تاریخ کو کھنگال رہے ہیں، روایتیں جب دیکھی، جب کتابوں کو ٹٹولا، تو پتہ چلا 10 ہجری میں رسول خدا نے ولایت علی کا اعلان کر دیا۔ اس ولایت سے ہی پتہ چلا کہ اللہ کو یہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ نظر آئے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تو عزیزان محترم جب علی کی ولایت ہوئی اور علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، تب اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کری کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اس وجہ سے ہم ولایت علی کے چاہنے والے ہیں، ولایت علی کو ماننے والے ہیں۔ ہم اس بات پہ عمل کرتے ہیں، ہم کسی کی صحابہ کی، کسی ام المومنین کی یا کسی اور کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے، بلکہ ہم قرآن کی اس آیت کو اپنا ذریعہ بنا کے، قرآن کی اس آیت پہ عمل کر کے ہم ولایت پہ عمل کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد